السلام علیکم، میں ہوں علی۔ قرآن ولاگنگ میں خوش آمدید۔ چلتے ہیں آج کی پہلی آیت کی طرف۔ سورہ الاعراف آیت 8۔ بنام خدائے رحمان و رحیم۔ اور اس دن اعمال کا تولنا برحق ہے، پھر جن کے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا پس وہی فلاح پائیں گے، اور جن کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ لوگ ہماری آیات سے زیادتی کے سبب خود گھاٹے میں رہے۔ ناظرین، قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے لوگو، روز قیامت اعمال کو تولنا برحق ہے، یعنی ایک طرف انسان کی نیکیاں رکھی جائیں گی اور دوسری طرف انسان کی بدعمالیاں رکھی جائیں گی۔ تو جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو وہ لوگ فلاح پانے والے ہوں گے، اور جن کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو وہ گھاٹا اٹھانے والے ہوں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کیا کریں اور برائیوں سے بچا کریں، تاکہ قیامت کے روز جب اعمال کو تولا جائے تو ہماری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو۔ اب چلتے ہیں قرآن مجید کی اگلی آیت کی طرف۔ اور ہم ہی نے تمہیں زمین میں بسایا اور اس میں تمہارے لیے سامان زیست فراہم کیا، مگر تم کم ہی شکر کرتے ہو۔ ناظرین، قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان سے ایک شکوہ کیا ہے کہ انسان شکر بہت کم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو زمین میں بسایا اور اس کی ضرورت کا سامان اسے مہیا کیا، لیکن انسان شکر بہت کم کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اللہ کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کیا کریں۔ اب چلتے ہیں قرآن مجید کی اگلی آیت کی طرف۔ بات تحقیق ہم نے تمہیں خلق کیا، پھر تمہیں شکل و صورت دی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، پس سب نے سجدہ کیا، صرف ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ تھا۔ فرمایا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے باز رکھا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ فرمایا یہاں سے اتر جا، تجھے حق نہیں کہ یہاں تکبر کرے، پس نکل جا، تیرا شمار ذلیلوں میں ہے۔ بولا مجھے روز قیامت تک مہلت دے، فرمایا بے شک تجھے مہلت دی گئی۔ بولا جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں بھی تیرے سیدھے راستے پر ان کی گھات میں ضرور بیٹھا رہوں گا، پھر ان کے آگے پیچھے دائیں اور بائیں ہر طرف سے انہیں ضرور گھیر لوں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ فرمایا تو یہاں سے ذلیل و مردود ہو کر نکل جا، ان میں سے جو بھی تیری اتباع کرے گا تو میں تم سب سے جہنم کو ضرور بھر دوں گا۔ اور اے آدم، آپ اور آپ کی زوجہ اس جنت میں سکونت اختیار کریں اور دونوں جہاں سے چاہیں کھائیں، مگر اس درخت کے نزدیک نہ جانا، ورنہ آپ دونوں ظالموں سے ہو جائیں گے۔ پھر شیطان نے انہیں بہکایا تاکہ اس طرح ان دونوں کے شرم کے مقامات جو ان سے چھپائے رکھے گئے تھے ان کے لیے نمایاں ہو جائیں، اور کہا تمہارے رب نے اس درخت سے تمہیں صرف اس لیے منع کیا ہے کہ مبادا تم فرشتے بن جاؤ یا زندہ جاوید بن جاؤ۔ اور اس نے قسم کھا کر دونوں سے کہا میں یقیناً تمہارا خیر خواہ ہوں۔ پھر فریب سے انہیں اس طرف مائل کر دیا۔ جب انہوں نے درخت کو چکھ لیا تو ان کے شرم کے مقامات ان کے لیے نمایاں ہو گئے، اور وہ جنت کے پتے اپنے اوپر جوڑنے لگے، اور ان کے رب نے انہیں پکارا کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟
اور تمہیں بتایا نہ تھا کہ شیطان یقیناً تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دونوں نے کہا پروردگارا ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ فرمایا ایک دوسرے کے دشمن بن کر نیچے اتر جاؤ، اور زمین میں تمہارے لیے ایک مدت تک قیام و سامان زیست ہوگا۔ فرمایا زمین ہی میں تمہیں جینا اور وہیں تمہیں مرنا ہوگا، اور آخر کار اسی میں تمہیں نکالا جائے گا۔ ناظرین، قرآن مجید کی ان آیات میں حضرت آدم اور شیطان کا قصہ اللہ نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس کے نقش قدم پر نہ چلا کریں۔ ناظرین، آج کی ویلاگ میں بس اتنا ہی۔ آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔